خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی کے ساتھ۔ بہت سارے سوالات مفتی صاحب نے جمع کر لیے ہیں اور کچھ ایک دو کالرز مصعب کتنا ہمیں 10 منٹ لے لیں، ایک دو کالز انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے جی کیا سوال؟ کہ یہ جب ہیئر شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن بلیڈنگ نہیں ہوتی، اچھا ٹھیک ہے، صرف سپورٹنگ ہوتی ہے دن میں ایک یا دو بار۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے دوسرے دن، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم صاحب، جوابات کی طرف آ جائیں، میں اگر دیکھوں گا کہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے تو کالز لے لوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی جوابات کی طرف آ جائیں، 9 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اچھا بھائی نے کہا کہ امام صحیح راستے پر نہ ہو، یہ کل کا سوال جو رہ گیا تھا، جی جی، امام صحیح راستے پر نہ ہو تو کیا ہم وہ مسجد چھوڑ کر کسی دوسری مسجد جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ذاتی اپنے خول میں بند رہ کر امام کو اپنی نظروں سے دیکھو اور اپنے اندر جو ہے نا وہ پرکھ کر اپنی گمان میں اس کو صحیح یا غلط تصور کرنا، تو یہ میٹر نہیں کرتا۔ واقعی کوئی شرعی یا آپ کا کوئی ذاتی غصہ ہے امام پر، آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو کہیں ڈانٹ دیا ذاتی غصہ نکالنے کے چکر میں، تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ ہاں کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے کہ وہ تلاوت صحیح نہیں کرتے یا کوئی عقیدے کی خرابی ہے کہ کچھ ایسی بات آپ نے سن لی ہے جو شرعی طور پر درست نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی اخلاقی طور پر بات ہے جو آپ کو پتہ لگی ہے یقین کے ساتھ، تو اس صورت میں آپ کہیں اور جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب اخلاقی طور سے مراد کیا؟ امام بھی تو ظاہر ہے ایک انسان ہی ہے، کبھی وہ یہ لوگ اخلاقی طور سے مراد یہ کہ ایسا عمل کرنا کہ جو ان کے منصب کے تقاضوں کے خلاف ہو، یعنی گالم گلوچ کرنا، اس طرح کوئی بات، یا آپ نے کوئی اور چیز دیکھ لی جو شرعی طور پر واقعی پکڑ کے لائق ہے، تو اس صورت میں آپ وہاں چھوڑ کر دوسری مسجد جا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا میں ڈسیبل ہوں اور پیشاب کے قطرے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے بار بار دھونے میں۔ میرے بھائی جب آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں لگ جاتے ہیں نا، تو تھوڑا سا آپ ایک کام کیا کریں کہ جب ایک مرتبہ بیٹھ جائیں نا تو آپ اچھے طریقے سے فارغ ہوں، اور جب آپ فارغ بھی ہو جائیں تو کچھ دیر تک بیٹھے رہیں تاکہ مزید بھی قطرے آنے ہوں تو آ جائیں، اور اس اثناء میں آپ جو پاکی ہے وہ حاصل کر لیں، کپڑا بھی ناپاک ہوئے تو حاصل کر لیں پاکی، اور اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اطمینان کر لیں، پھر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس میں شفا ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو آرام بھی آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال قطرے آتے ہیں آپ کو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ کو اس مقام سے جہاں کپڑے پر قطرے لگ گئے ہیں تو دھونا ہوگا، پاک کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ وقت ہی نہیں ملتا تو وہ شرعی معذور کے حکم میں ہوگا، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آ جائیے، بھائی نے کہا کہ سحری نہیں کی تو روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سحری اگر آپ نے نہیں کی، سوتے رہ گئے، صبح 7 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، 11 بجے اٹھے، آپ نے اٹھ کر نیت کر لی، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زوال سے پہلے تک نیت ہوتی ہے۔ پھر زوال اگر ہو جائے، یعنی ظہر سے پہلے 35 سے 40 منٹ کا جو وہ ہوتا ہے، یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت گزر جائے تو پھر آپ کی نیت نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوئیں نا، یا سحری کا بھی ہو کہ بھائی میں اٹھوں گا تو میں سحری کروں گا، تو یہ نیت ہو ہی جاتی ہے، یا میں کل کا روزہ رکھوں گا، مضبوط ارادہ، مطلب یہ کہ سو بھی رہے نا تو ارادہ کریں میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو آپ کی خود بخود ارادہ ہو جائے گا، نیت ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، روزے میں ناپاک ہوئے تو روزے کا حکم کیا ہوگا؟ روزے میں اگر احتلام ہو جائے یا کوئی ایسی ناپاکی ہو جائے تو روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ یہ کہ غسل فرض جو ہے وہ کرنا ہوگا آپ کو، وہ کر لیجیے گا۔ الحمدللہ۔ عورت تراویح اور جمعہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے عورت کے لیے مسجد میں جمعہ یا تراویح اس طرح نہیں ہے، لیکن کسی مسجد میں اگر جمعے کا مکمل اہتمام ہے اور آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے خواتین کے لیے، تراویح کے لیے بھی، تو وہ تراویح بھی پڑھ سکتی ہیں مسجد میں جا کر، اور جمعۃ المبارک کی نماز بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ان پر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا کیسا ہے؟
قرآن پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز میں جب انہیں یوں سمجھ لیں کہ مغرب کی غروب آفتاب میں 20 منٹ رہ جاتے ہیں تو اس وقت تو علماء نے فرمایا کہ بہتر ہے قرآن نہ پڑھا جائے، لیکن اس وقت بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور مطلقاً عصر کے بعد تو پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گناہ ہوئے، سچے دل سے توبہ کی، اب کیا کیا جائے؟ توبہ کافی ہے، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے دیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ مرحوم والد کی نماز قضا ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب یہی ہے کہ ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہے، ان کے بیٹوں کو یا کوئی بھی ان کے وارث ہوں ان کو فدیہ ادا کرنا ہے، اور یہ دن میں 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہو گئیں، ساتھ میں وطر، تو 6 نمازوں کا فدیہ۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اتنی رقم دینا، یہ فدیہ ہے۔ پھر اس کا حساب کر لیں کہ جتنی بھی نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مرحومین کے لیے اصالِ ثواب ہوتا ہے تو کیا زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مرحومین کے لیے آپ ثواب پہنچاتے ہیں تو زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اصالِ ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصالِ ثواب پہنچانا مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی عطا فرمائے، کر سکتے ہیں بالکل۔ سنت میں 4 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، عام طور پر صورتیں مختلف پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی صورت یاد نہیں ہے اور تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں مختلف ترتیب وار صورتیں پڑھیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر یاد نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، کوئی کبات نہیں ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ ایک صحابی پڑھتے تھے تو کسی نے شکایت لگائی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو فرمایا کہ اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس کے بعد کہا کہ روزہ افطار کرنے کی فضیلت مسجد میں زیادہ ہے یا گھر میں ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں بھی فضیلت ہے، مسجد افطار کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں افطار کریں اور پھر اس کے بعد مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، لیکن کسی عذر کی بنا پر کوئی وجہ ہے تو آپ مسجد میں ہی ہیں، وہاں افطار کرائی جا رہی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد افطار کی جگہ نہیں ہے، یہ بات عرض کروں، وہ گھر میں افطار کیجیے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، دعاؤں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی جگہ ہے، تو برابر کر سکتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ بچی بیمار ہے 3 ماہ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ جان بوجھ کر نماز اور روزہ چھوڑنے کا حکم کیا ہے؟ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا حکم ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وعید ہے، کہتے ہیں کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اسباب، چہرے کا نور، یہ ساری برکتیں جاتی رہیں اور جاتی رہیں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ نماز چھوڑنا روز قیامت عذاب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج بھی لوگوں کو عذاب میں دیکھا تھا تو پوچھا تھا، تو عرض کی کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو نماز وقت گزار کے پڑھتے تھے یا نماز چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کے علاوہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے نا تو ایک روزے کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہے، میری امت اگر یہ سمجھ لے کہ روزے کیا ہیں تو وہ یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو، تو ایک نماز اور ایک روزے کا مداوع نہیں ہوتا، اس لیے اس کو نہ چھوڑیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر کہا کہ شب برات میں زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک روایت ہے کہ اس میں آئندہ آنے والے سال میں جس کو مرنا ہوتا ہے، جس کی شادی ہونی ہوتی ہے، جس سے کاروبار، جس نے دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے، وہ سارا اس مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تو دونوں روایت اپنی جگہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ شب برات میں لکھا جاتا ہے اور فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں قسم کی روایت موجود ہیں، زیادہ شب قدر کی ہیں، اور اس میں یہ کہ اس میں لکھا جاتا ہے یا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ گناہ معاف کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہی کہ اعتراف جرم ہو، اظہار شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، کیسے گناہ کیوں نہ ہو معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی بندے کا معاملہ ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، یا اس کا حق ادا کرنا ہوگا، یا اس کا حق معاف کروانا ہوگا بغیر کسی دباؤ کے، تب معافی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ قرآن
جو ہے وہ طبیعت خراب ہے، یہ بھی دیکھیں بہن نے پوچھا ہے طبیعت خراب ہے، رمضان میں قرآن زیادہ نہیں پڑھا جا رہا تو میں گناہگار تو نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ شوق جی، ذوق کی کیا بات۔ آپ پہلے زیادہ پڑھتی تھیں، ابھی طبیعت کی وجہ سے کم بھی پڑھ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہی ثواب عطا فرمائے گا آپ کی نیتوں کا۔ اور بیٹے کا گھر نہیں بس طرح دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بیٹے سے کہیں کہ ذرا اپنا رویہ صحیح کرے، اور جو بہو ہے اللہ رب العالمین دونوں کو محبت و اتفاق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ گھر میں جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار رائج ہوگا نا، گھر میں دین نافذ ہوگا تو خود بخود دونوں کی بنے گی انشاءاللہ، اور دین نافذ نہیں ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے۔ دعا کرے کہ مدینہ منورہ چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے۔ زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، دونوں کی قیمتوں میں آج بہت فرق ہے، تو بہرحال یہ فرق ہے، اس وقت ایک تھی، یہ فرق ہے، لیکن بہرحال اب تک اجتہاد نہیں ہوا، علماء اس میں نہیں بیٹھے، تو حکم یہی ہوگا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم موجود ہے تو بہرحال آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ابھی تک حکم یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے بچ گئے تو میں بعد میں دے سکتی ہوں، زکوٰۃ کے پیسے بچ گئے اس کے علاوہ اس کو الگ رکھیں، جیسے ہی کوئی فقیر شرعی آپ کو دکھائی دے، کوئی مستحق، تو فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جب تک نہیں آتا تو آپ اس کو علیحدہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد بچی نے کہا میں 8 سال کی ہوں، مجھ پر جو ہے وہ نماز یا روزے فرض ہیں، ظاہر ہے کہ آپ بالغہ نہیں ہوئی، جب بالغہ ہوں گی تو فرض ہوں گی، لیکن ابھی بھی آپ پڑھیں تاکہ آپ کی عادت ہوتی ہے۔ اور یہ بچی کتنی پیاری ہے کہ اس نے یہ پوچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد 1.25 تولہ سونا ہے، مزدوری کرتا ہوں، کیا زکوٰۃ بنتی؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ سات و تسبیح کا وقت کیا ہے؟ آپ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، ان تینوں اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک سے پہلے زوال کا وقت نہ ہو تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دن میں 1 یا 2 اسپاٹنگ ہوتی ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ کو ہوتی ہے اور آپ کے ڈیز ہیں تو آپ کو وہ مانا جائے گا، اور اس میں نماز اور روزہ نہیں ہوگا، اگرچہ اسپاٹنگ ہوتی ہے تو نماز اور روزہ نہیں ہوگا، جتنے دن ہے تو وہ نہیں ہوگا، اور بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اکرام، اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے کوئی سیگمنٹ، یعنی معلومات ہی معلومات۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد۔ سب گناہگار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں کنارا شان رمضان،